بھائیو یہ پورشن نمبر 2 5 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں نماز کا بلیو پرنٹ، نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابتدائی خاکہ اور سکیچ کیا ہے، اس کو انشاءاللہ یہ 5 حدیثیں ہی بریف کر دیں گی. احادیث تو بہت ہیں لیکن گھنٹوں چاہیے، لیکن یہ 5 احادیث انشاءاللہ ایسی ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ کریٹیکل احادیث کہ پوری نماز کی سٹرکچر کو آپ کے سامنے کلیئر کر دیں گی. اور یہ 5 کی 5 احادیث اہل سنت کی متفقہ ہیں الحمدللہ. اور یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ میں تمام مکاتب فکر کے ساتھ رہا ہوں. میری پیدائش جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کے اندر ہوئی. 31 سال تک تو میں بریلوی مکتبہ فکر کے ساتھ رہا، پھر کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ بھی گزارا، کچھ عرصہ اہل حدیث کے ساتھ، اہل تشیع کے ساتھ. اب الحمدللہ میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. ہاں جہاں ان کی تعویل کی غلطی ہے اس کو ضرور بتاتا ہوں. تمام لوگ جو اہل قبلہ ہیں اور اہل کلمہ ہیں ان کی تکفیر کو میں حرام سمجھتا ہوں الحمدللہ. اور جہاں جس کی کوئی بات غلط ہے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لہٰذا جو دلائل ہیں تمام مکاتب فکر کے الحمدللہ میں نے اسٹڈی کیے ہیں، ورنہ تو ہمارے مکاتب فکر کے علماء کا یہ حال ہوتا ہے. آپ بڑے سے بڑے کسی سنی عالم کو پکڑ کے لے آئیں بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث میں سے، اور اس کو کہیں کہ بتائیے کہ اہل تشیع کے نماز کا طریقہ کیا ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. انہوں نے کبھی ضروری نہیں سمجھا ہوگا کہ ان کو بھی دیکھیں. اسی طریقے سے کسی بڑے شیعہ عالم کو پکڑ کے لے آئیں تو اس سے پوچھیں کہ اہل سنت کی نماز کا طریقہ کیا ہے، تو اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھتے. ہم لوگ تو اپنی پیدائش کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. یہی علماء جو آج یہاں پر پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، یہ ایران کے اندر ہوتے ہیں، یہ سارے علماء شیعہ ہوتے ہیں کیونکہ پیدائشی طور پہ شیعہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ایران والے جو اہل سنت کو غلط سمجھتے ہیں وہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں تو سنی ہوتے ہیں. تو ہمارے کے سارے معاملات اس پر چل رہے ہیں. اور اس میں ایک بڑا ننگا جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم قادیانیوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے. ان کا کفر بالکل ٹھیک اپنی جگہ موجود، لیکن ایمانداری سے سوچئے اگر ہمارے ماں باپ قادیانی ہوتے تو ہم بھی قادیانی ہوتے کہ نہ ہوتے؟ ڈیفینیٹلی ہوتے. تو آج اگر کوئی بندہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے یا اہل تشیع ہے یا ایون قادیانی ہے، وہ کیوں یہ سوچ لیتا ہے کہ باقی سب کے سب فارغ ہیں اور میں ہی ٹھیک ہوں؟ اس کو ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ حق دوسری طرف بھی لائے کر سکتا ہے. اگر ایک قادیانی پوری زندگی مسئلہ ختم نبوت جو ہے اپنے علماء سے ہی سمجھتا رہے گا، علماء سے پوچھیں اور علماء سے سیکھ کے چلیں، تو اس کو حق ملے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی بریلوی صرف بریلوی علماء سے پوچھتا رہے گا اس کو کبھی حق نہیں ملے گا کہ باقی لوگ کیا کہتے ہیں. ایک دیوبندی اگر صرف دیوبندی مولویوں سے پوچھتا رہے گا اس کو کبھی نہیں پتا چلے گا کہ باقیوں کا کیا موقف ہے. ایک اہل حدیث اگر پیدائشی اہل حدیث ہے، کسی دوسرے کی بات ہی نہیں سنے گا، اس کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کے اندر کیا خامیاں موجود ہیں. اسی طریقے سے اہل تشیع بھی. تو یہ بات سمجھنے والی ہے. تو یہ پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اور یہ حدیث ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی اپنی کتاب منہاج السوی کے اندر بھی لے کر آئے ہیں، لیکن بڑا حیرتناک انہوں نے رزلٹ نکالا اس حدیث سے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. حالانکہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. حدیث کیا ہے؟ ابو سلمہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نمازوں میں تکبیر کہا کرتے تھے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کیا کرتے تھے، خواہ فرض ہو یا نفل، خواہ رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے اور ربنا لک الحمد، اور پھر سجدے کی طرف جب جاتے تو اللہ اکبر کہتے، سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، دوسرے سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، اور اسی طریقے سے اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز کو مکمل کرتے. اور 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر کہتے. اور جب وہ سلام پھیرتے تو کہتے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے. یہ حضرت ابو ہریرہ کا 7 فرمان موجود صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کے ذریعے نماز پڑھا کرتے تھے. صرف ایک موقع پر آپ کہتے تھے رکوع سے سر اٹھاتے وقت سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. اور الحمدہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں اس پر اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے. حدیث سے بھی مل گیا، اجماع بھی ہے. اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے منہاج السوی میں سے کیا رزلٹ نکالا؟ اس پہ ہیڈنگ انہوں نے باندھ دی کہ رفع دین نہ کرنے کا بیان.
تو اس میں تو بھائی پہلے رفع یدین کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے. اس میں تو ہے نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے ہیں. اس میں تو ہاتھ باندھنے کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے. اس میں تو سورۃ الفاتحہ کا ذکر بھی کوئی نہیں ہے. اس میں تو سبحان ربی العظیم کا ذکر بھی کوئی نہیں ہے. اس میں سبحان ربی الاعلی کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے. اس میں تشہد کے الفاظ بھی کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب وہ بھی سارے کے سارے فارغ ہو گئے. تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا. تو بھائیو اس کو سمجھ لیجئے, اصل میں یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تکبیرات کے چیپٹر میں لے کر آئے, اور اس کا پورا کانٹیکسٹ ہے, پورا چیپٹر ہے بخاری اور مسلم میں تکبیرات کا بیان. یہ بالکل اسی طریقے سے فزکس کی بک میں فزکس کی باتیں ہوں گی, کیمسٹری کی نہیں ہوں گی. کیمسٹری کے لیے کیمسٹری کی بک کھولنی پڑے گی, اور پھر وہ ایک کتاب کے اندر بھی کئی چیپٹر ہوں گے. ایک گریوٹی کا چیپٹر ہے, ایک ریلیٹیوٹی کا چیپٹر ہے. اب آپ کے گریوٹی کے چیپٹر میں ریلیٹیوٹی کیوں نہیں آئی ہوئی ہے؟ تو وہ اس کا چیپٹر ہی نہیں ہے. تو یہ تکبیرات کا چیپٹر تھا, اس میں انہوں نے بتایا. یہ کیوں بتایا؟ بخاری شریف کھولیں 784 سے 799 تک, اور صحیح مسلم میں 867 سے 873 تک یہ دونوں چیپٹر موجود ہیں. اصل میں بنو امیہ کے جو شریر گورنر تھے انہوں نے تکبیرات کہنی چھوڑ دی تھی. مروان کے دور حکومت میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ انہوں نے بادشاہت سنبھالی, تو مروان کو انہوں نے مدینے کا گورنر بنایا. تو انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کے طور پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا. اب جو بنو امیہ کے گورنر تھے وہ تکبیرات اونچی نہیں کہتے تھے, وہ صرف پہلی تکبیر اللہ اکبر اونچی کہتے تھے. باقی ساری تکبیرات جو امام تھا وہ دل کے اندر ہی کہتا تھا آہستہ آواز سے. بس مقتدی جو ہے وہ اس کو دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ اپنا یہ نماز مکمل کرتے تھے, آواز کوئی نہیں پیچھے آتی تھی. تو یہ بدعت جو ہے وہ بنو امیہ کے لوگوں نے جاری کی. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق گو انسان تھے, انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے رہے اپنی وفات تک, یعنی تمہاری نماز درست نہیں اے بنو امیہ کے گورنروں. یہ تھا اس کا کانٹیکسٹ. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور یہ حدیث دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں نماز کا چیپٹر کھولیں تو پہلی حدیث یہی نکلے گی جو اب میں بیان کرنے چاہ رہا ہوں. کوئی دنیا میں حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس میں یہ حدیث موجود نہ ہو, اور پہلے نمبر پر ہوگی. صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں, سنن ابن ماجہ میں, سنن نسائی کے اندر, الموطا امام مالک کے اندر, مسند امام احمد کے اندر, سنن دارمی کے اندر. دنیا کی تمام حدیث کی کتابیں اٹھائیں, پہلی حدیث نماز کے طریقے پر جو محدثین نقل کرتے ہیں وہ یہ ہے, جو پاکستانیوں تک ابھی نہیں پہنچی ہوئی, جو بخاری مسلم میں موجود ہے. اور اس کے راوی کون ہے؟ خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, جو کہ ذخیرہ احادیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی ہیں. رجل صالح, بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبداللہ بن عمر رجل صالح, عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے, گارنٹی دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کی حدیث ہے, وہ اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں نماز کا طریقہ. ان کے بیٹے ان سے روایت کر رہے ہیں, سالم بن عبداللہ بن عمر. اور کئی طرق ہیں بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی اور ساری کتابوں میں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سالم بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر بھی کہتے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کا ارادہ فرماتے تو بھی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تو بھی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے اور سجدے میں ہاتھ اٹھانے والا عمل یعنی رفع الیدین نہ کرتے. رفع کہتے ہیں بلند کرنے کو, اور یدین دو ہاتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہاتھوں کو بلند نہیں کرتے تھے سجدوں کے اندر. یہ حدیث جو ہے دنیا کی تمام حدیث کی کتابوں میں بنیادی حدیث ہے نماز کے طریقے پر. اور یہ حدیث نقل فرما کر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں, امام بخاری کے شاگرد تھے, اور بخاری اور مسلم کے بعد تیسرے نمبر پر جامعہ ترمذی کا نمبر آتا ہے.
آپ رحمت اللہ علیہ نے جامعہ ترمذی میں جب حدیث نقل کی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے 256 نمبر حدیث یہ لی اور اس کے تحت مسئلہ ہی کنکلوڈ کر دیا. امام ترمذی کے کامنٹس پڑھ کے آپ کو بتانے لگا ہوں اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں. فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن صحیح حدیث ہے. یہ فرمایا کہ یہ صحیح حدیث ہے. خیر بخاری اور مسلم میں موجود تھی لیکن امام ترمذی نے بھی کہا یہ صحیح حدیث ہے. اور پھر انہوں نے صحابہ تابعین اور تبع تابعین کو بائی نیم مینشن کیا کہ ان تمام صحابہ کا اور تابعین اور تبع تابعین کا نماز کا طریقہ یہی تھا. پہلے نمبر پہ پتہ کس کا نام لیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس بن مالک، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اور اس کے علاوہ کتنے صحابہ کا، مالک بن حویرث کا، وائل بن حجر کا، کتنے صحابہ کو بائی نیم مینشن کیا کہ وہ اسی طریقے پر نماز پڑھتے تھے. اور پھر کہا کہ تابعین میں سے حسن بصری، عطا بن ابی رباح، طاؤس، مجاہد، نافع، سالم اور سعید بن جبیر رحمہم اللہ اجمعین، یہ تمام تابعین بھی نماز اس طریقے پر پڑھتے تھے. پھر تبع تابعین کا ذکر کیا اور پہلے نمبر پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اوزائی، امام سفیان بن عیینہ، امام محمد بن اسحاق اور سب سے بڑھ کر عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ. ان تمام ائمہ کا ذکر کیا کہ وہ بھی اسی طریقے پر نماز پڑھتے تھے. اور اس کے بعد بڑا ایکسکلوسیو جملہ بولا، بہت سخت جملہ بولا کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں. اور عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ امام بخاری کے بھی دادا استاد اور امام ترمذی کے بھی دادا استاد اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد. عبداللہ بن مبارک المتوفى 181 ہجری. امام ترمذی نے ساتھ ہی نقل فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتا ہے اس کی نماز کا طریقہ تو ثابت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے بیان کیا. اور جو بندہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہے اس کی حدیث ثابت نہیں ہے جو مشہور ہو چکی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں صرف ہاتھ اٹھاتے تھے، دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یہ حدیث ثابت ہی کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. کنکلوڈنگ جملہ. اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا؟ اور یہ تو امام ترمذی ہیں، ان کے استاد کی سنیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ. انہوں نے ایک پوری ایکسکلوسیو بک لکھی ہے جز رفع الیدین. جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو ایک پرٹیکولر ٹاپک پر لکھی جائے. جز رفع الیدین. اس کے مقدمے میں انہوں نے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ اس چیز کو ایڈریس کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں میں کتاب کیوں لکھنے جا رہا ہوں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس میں اس شخص کا رد کر رہا ہوں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ پھیڑا ہے اور وہ اہل سنت کا دشمن ہے اور وہ متکبر شخص ہے اور اس نے اجمیوں کی حدیث کے علم سے ناواقفیت کی بنا پر رفع الیدین کی سنت کو ان پر مبہم اور امبیگوس کر دیا اور اپنے گرد لوگوں کا جھمگٹا لگا کر وہ خوش ہوتا ہے. اور اس نے اہل سنت کا راستہ چھوڑ دیا بلکہ یہ اہل سنت کا دشمن ہے. اور پھر ساتھ لکھتے ہیں وہ مقدمے میں ہی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی ہڈیوں اور گوشت اور دماغ کے اندر بدعت جاری ہو چکی ہے کہ اس نے رفع الیدین کی سنت کی مخالفت کی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ قیامت تک حق پر قائم رہیں گے. تو انہوں نے کہا الحمدللہ اس گروہ کے لوگ موجود ہیں اور اس سنت کو مردہ نہیں ہونے دیں گے، زندہ کریں گے انشاءاللہ. اور پھر انہوں نے فوراً بعد حدیث لی. 122 حدیثیں اس میں جمع کی ہیں رفع الیدین کے بارے میں. اور پہلی حدیث لی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. مولا کا مطلب دلی محبوب. انہوں نے میں سمجھتا ہوں قلعہ ہی ٹھوک دیا. تابوت میں آخری کیل ٹھوکا. یہ کہتا نہیں بتائیں جی خلفاء راشدین کی نماز کا طریقہ کیا تھا. تو انہوں نے پہلی حدیث ہی مولا علی سے لی ہے، پچھلے تینوں خلفاء ویسے ہی کور ہو جائیں گے. پہلی حدیث مولا علی سے لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر مولا علی سے جب حدیث نقل کی وہ آگے آ بھی جائے گی انشاءاللہ، میں بیان کروں گا. تیسری حدیث وہی ہے. حدیث نقل کرنے کے بعد انہوں نے پھر لکھا کہ 70 صحابہ سے اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی روایتیں میرے تک پہنچی ہیں
اور وہ کہتے ہیں میرا چیلنج ہے، میں پوری دنیا میں گھوما ہوں، کسی ایک صحابی سے بھی ایک رکعت بغیر رفع الیدین کے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ثابت ہی نہیں ہے. اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا چیلنج. یہ اتنا بڑا چیلنج انہوں نے کیوں کیا؟ انشاءاللہ اس کو میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا. آج یہ میرا ٹاپک نہیں، میں صرف اس کو بریفلی تھوڑا سا میں نے بیان کر دیا، اور میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ یہ معاملات کیسے سامنے آئے. اور یہ جو باتیں مشہور کر دی ہیں جی بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، یہ حدیث پتہ نہیں کہاں سے نکال لی. اسی طریقے سے گھوڑوں کی دموں والی حدیث اور رفع الیدین کو مکھیاں مارنا اور اس قسم کی جو بےہودہ باتیں کی جاتی ہیں ان کی علمی گرفت، اس کے لیے علیحدہ سے ٹاپک چاہیے تھا. میں نہیں چاہتا کہ آج کے ٹاپک کو اس کی طرف لے جاؤں مکمل طور پر، کیونکہ عام آدمی الحمدللہ سلیم الفطرت ہے. اس کو جب بتا دیا جائے کہ یہ بھائی صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اس کو اگر مولوی کوئی پٹی نہ پڑھائے تو سیدھا مسلمان ہی ہوتا ہے بیچارہ، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو. مولوی پٹی پڑھائے گا تو وہ پھر اپنے بزرگوں کے پیچھے لگا دے گا. عام مسلمان کے لیے کافی ہے کہ بھئی یہ حدیث آ گئی، دیٹس آل. اس لیے عام مسلمانوں کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، مولویوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے سکتا ہے. بھائیو، یہ جو حدیث میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی، یہی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور صحابی سے بھی ہے، اور وہ ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بخاری اور مسلم میں ان سے بھی یہ حدیث روایت ہے. اور صحیح مسلم میں جو روایت ہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے تھے. کانوں تک اٹھاتے تھے. اس کو میں انشاءاللہ بعد میں بریف کروں گا. بعض حدیث میں کندھوں تک، بعض میں ہے کانوں تک. تو یہ فرق کیوں آیا؟ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اور اس میں بھی 3 مواقع پر رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے: نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. اور ایک چوتھا رفع الیدین ہے جو کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 739 نمبر حدیث میں ہے، وہ ہے 2 رکعتوں سے اٹھنے کے بعد. وہ چوتھا رفع الیدین ہے. باقی جو 5واں رفع الیدین ہے یعنی سجدوں میں رفع الیدین کرنا، تو اس کے بارے میں ذرا سن لیجئے کہ بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر رکوع میں جاتے وقت بھی کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، اور رکوع سے اٹھ کر بھی. یہ حدیث جب سنن نسائی کے اندر آتی ہے تو اس میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرتے تھے. لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے. وہ کیوں؟ اس میں سب سے بڑا سکم یہ ہے کہ اس میں قتادہ جو ہیں وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ وہ سما کی تصریح نہ کر دے، یعنی یہ نہ بتا دے کہ میں نے یہ حدیث کس سے سنی. تدلیس کہتے ہیں چھپانے کو. تو وہ اپنے استاد کو چھپا کر حدیث بیان کرتا ہے ان سے، اخبرنا یا حدثنا سے بیان نہیں کرتا. تو جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو وہ حدیث ضعیف تصور کی جائے گی. تو قتادہ جو ہے مدلس ہے. سنن نسائی کی اس حدیث میں اس کا نمبر بھی سن لیجئے، 1086 نمبر حدیث ہے. اور یہی حدیث سنن الکبریٰ امام نسائی کی جو کتاب ہے، جس میں سے سنن نسائی صغریٰ نکالی گئی، اور وہ کتاب بڑی کتاب ہے، 11717 حدیث ہیں اس میں. اور عام جو سنن نسائی ہے اس میں 5761 ہے، یعنی آدھی حدیث ہیں. تو اوریجنل کتاب وہ ہے جس سے نکالی گئی. اور دوسری اس میں غلطی یہ ہوئی کہ کاتب کی غلطی سے سعید جو لفظ ہے وہ شعبہ لکھا گیا. تو سعید اصل میں راوی ہیں جن سے جو ہے جنہوں نے قتادہ سے بیان کیا ہے، کیونکہ اگر شعبہ قتادہ سے بیان کر دینا تو شعبہ نے خود ہی فرمایا ہے کہ میں سما کی تصریح کے بغیر قتادہ کی حدیث نہیں لیتا. لیکن سنن نسائی جو غلطی سے چھپی ہے اس میں یہ شعبہ کے الفاظ چھپ گئے، اور اوریجنل جو کتاب ہے سنن نسائی الکبریٰ اس کے اندر سعید کے الفاظ موجود ہیں. یہ میں نے کلیئر کر دیا. اور اس حدیث کا نمبر جو ہے وہ 672 ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر. البتہ مصنف ابن ابی شیبہ میں کئی تابعین ایسے موجود ہیں جو سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے تھے، 2 سجدوں کے درمیان، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ہیں. لہذا ہمارے اہل تشیع بھائی سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے ہیں. باقی 4 موقعوں پہ تو اہل سنت کا ان کا اتفاق ہے، نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، یہ اہل تشیع بھی کرتے ہیں، اہل سنت بھی کرتے ہیں. لیکن یہ جو 5واں رفع الیدین ہے، چوتھا وہ بھی کرتے ہیں 2 رکعتوں سے اٹھنے کے بعد. 5واں رفع الیدین جو ہے یہ اہل تشیع کے ہاں جو آیا، تو یہ اہل سنت کے ہاں بھی ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ تابعین سے ثابت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے کوئی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود نہیں، بلکہ اس کے الٹ موجود ہے جو عبداللہ بن عمر کی میں نے پڑھی تھی کہ سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. بہرحال چونکہ تابعین نے یہ عمل کیا
تو ہم اس کے اوپر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ سجدوں میں رفع الیدین نہ کیا جائے, لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو ہم اس پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے. اب آ جائیے تیسری حدیث کی طرف, سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جو میں نے ذکر کیا تھا کہ امام بخاری نے جز رفع الیدین میں پہلی حدیث خلیفہ راشد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی, تاکہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے کہ اگر سیدنا علی یہ حدیث روایت کر رہے ہیں تو باقی تین خلفاء بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوں گے. ولادہ سے حدیثیں وہ بھی موجود ہیں, ابھی ٹائم نہیں, ایک ایک خلیفہ راشد سے نماز کا طریقہ ہم بتا سکتے ہیں. تو حضرت علی کا آ گیا تو مسئلہ کلیئر ہو گیا. اس لیے میں نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ڈالی, جو کہ جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے, کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں تک بلند فرماتے. پھر جب رکوع میں جانے لگتے تو بھی اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک بلند فرماتے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے, ربنا لک الحمد, اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے. اور پھر 7 الفاظ ہیں, البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کے درمیان ایسا عمل نہیں کرتے تھے. اور پھر جب دوسری رکعت سے فارغ ہو کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتے تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے. الحمدللہ. چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کے اندر 11 صحابہ کی ان کی طرف سے یہ خوشخبری اور بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ. 11 صحابہ کی گواہی. سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حدیث ترمذی میں بھی موجود, ابو داؤد میں موجود, ابن ماجہ میں موجود, اور اس سند پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بھی لے کر آئے ہیں صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 828 نمبر. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض بدبخت اس حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تابعی کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے ابو حمید سعدی سے. تو تابعی کی ملاقات محمد بن عمر بن عطا جو تابعی ہیں ان کی ملاقات ثابت ہے, صحیح بخاری میں متصل سند پوری موجود ہے اسی سند پہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 صحابہ کی موجودگی میں پایا, اور یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 25 سے 30 سال بعد کا ہے. 25 سے 30 سال بعد, کیونکہ جو تابعی بیان کر رہے ہیں وہ سما کے قابل اس وقت ہوئے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 30 سال گزر چکے تھے. تو وہ اس مجلس میں موجود تھے جس میں 10 صحابہ کرام اور 11ویں ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. تو وہ 10 صحابہ میں ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں تم سب سے زیادہ واقف ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے. تو پتہ ہے ان صحابہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے ابو حمید, آپ تو بالکل آخر میں مسلمان ہونے والے صحابہ میں سے تھے, آپ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صحبت ہی نہیں کی جتنی ہم نے صحبت کی ہے, کیونکہ اس میں سیدنا ابو قتادہ بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جید صحابہ میں سے تھے. تو آپ تو بالکل اینڈ پر مسلمان ہوئے ہیں, آپ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صحبت ہی نہیں کی ہے, اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے بھی زیادہ نماز کا طریقہ جانتے ہیں. لیکن صحابہ میں عاجزی تھی, انہوں نے نہیں کہا بیٹھ جا تو, انہوں نے کہا کہ آپ بیان کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیسا تھا, یعنی اگر ٹھیک ہوا تو ہم تصدیق کر دیں گے اور غلط ہوا تو آپ کی اصلاح کر دیں گے. تو پھر الحمدللہ انہوں نے جو نماز کا نقشہ کھینچا ہے, الحمدللہ اتنا بہترین نقشہ کھینچا ہے کہ پوری کی پوری نماز اس کے اندر سمودی ہے الحمدللہ. اب یہ ورڈ بائی ورڈ میں پڑھ کر سناتا ہوں, اس کا ٹیسٹ ہی اس میں ہے. سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ جن میں ابو قتادہ بھی موجود تھے کھڑے ہوئے, اور یہ سارا معاملات جو میں نے بیان کی اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے, پھر تکبیر کہتے. تو دونوں طریقوں سے درست ہے, پہلے اللہ اکبر کہہ کے بعد میں ہاتھ اٹھانا, سائملٹینیسلی اٹھانا, یا پہلے ہاتھ اٹھانا اور بعد میں اللہ اکبر کہنا. یہ تینوں طریقے احادیث میں ثابت ہیں. بخاری مسلم میں ہم پڑھ چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے. اس میں ہے کہ دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے. تو اس میں الحمدللہ امت کے لیے آسانی ہے. پھر تکبیر کہتے, پھر قرات کرتے, پھر تکبیر کہہ کر ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے اور پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھ دیتے گویا کہ انہیں پکڑا ہوا ہو. ہاتھوں کو کمان کی طرح تان کر پہلوؤں سے دور کر لیتے, بالکل سیدھے ہاتھ رکھ لیتے رکوع کے اندر.
کمر بالکل سیدھی کر لیتے, نہ تو سر مبارک کو جھکاتے اور نہ ہی بلند کرتے. پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے, اور پھر دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے. یہ 30 سال بعد کا ذکر ہے. اور پھر اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جاتے. پھر تکبیر کہہ کر زمین کی طرف جھکتے, سجدے میں ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے, اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے, ہتھیلیوں کو کندھوں کے برابر رکھتے اور رانوں کو پیٹ کے ساتھ نہ لگنے دیتے, یعنی کھل کر سجدہ کرتے. پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف موڑ لیتے, یعنی ایسے مڑی ہوئی ہوتی قبلہ رخ. میں انشاءاللہ پریکٹیکل بھی کر کے بتا دوں گا. پھر سر اٹھاتے, بائیں پاؤں کو موڑ لیتے اور اس پر بیٹھ جاتے, اور اس قدر اطمینان سے بیٹھتے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی, یعنی جلسے کے اندر 2 سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھ جاتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے, پھر تکبیر کہہ کر اٹھتے اور بایاں پاؤں موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے, اس قدر اطمینان کے ساتھ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی, یعنی دوسرا سجدہ کر کے بھی پھر بیٹھ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت. یہاں تو ذکر ہے اور بخاری شریف میں اس کا حکم بھی موجود ہے. وہ میں جب علماء عرب کا رد کروں گا کہ انہوں نے نماز کے اندر جو خرابیاں ڈالی ہیں اس وقت علماء حرمین نے, تو ان کی انشاءاللہ تعالی جو علمی گرفت کروں گا اسی لیکچر میں, اس میں بتاؤں گا کہ دوسرے سجدے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے. بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور دوسری رکعت بھی اسی طرح مکمل فرماتے. پھر جب دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہوتے تو تکبیر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے, یعنی 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے تو وہی مولا علی نے جو کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدتین کے بعد یعنی کہ 2 رکعتوں کے بعد بھی رفع الیدین کرتے تھے. انہوں نے بھی اسی کا ذکر کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باقی نماز میں بھی ایسا ہی کرتے, حتیٰ کہ جب آخری سجدہ ہوتا جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورک فرمایا کرتے تھے. تورک کیا ہے وہ صحیح بخاری میں پورا طریقہ بھی موجود ہے, اس میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں پاؤں مبارک کھڑا کر لیتے اور بائیں پاؤں مبارک کو دائیں پاؤں کی پنڈلی سے گزار کر بائیں کولے پر بیٹھ جاتے, جس طرح ہماری گھر میں عورتیں تشہد بیٹھتی ہیں. یہ ہے صحیح سنت کا طریقہ. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ عورتیں ہاتھ بھی صحیح اٹھاتی ہیں. تو ہم تو لوگوں کہتے ہیں یار جا کے اپنی امی سے نماز سیکھو, مولوی سے نہ سیکھو, تو آپ کو کافی ساری نماز درست ہو جائے گی. عورتیں جو ہیں وہ دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ کے اٹھتی ہیں ہاتھوں کا سہارا لے کر, اور بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھوں کا سہارا لے کر دوسرے سجدے کے بعد جب بیٹھتے تھے تو ہاتھوں کا سہارا لے کر رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے. تو اب بھی آپ سے کہو کہ مولوی سے نماز نہ سیکھو, جا کے امی سے سیکھو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں کولے پر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کے پنجے کو قبلہ رخ کر لیتے, دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیتے. یہ حدیث انہوں نے بیان کی تو 10 کے 10 صحابہ نے کہا تم نے سچ کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طریقے پر نماز پڑھا کرتے تھے, نماز پڑھا کرتے تھے. 30 سال بعد 10 صحابہ اور 11 میں وہ خود 11 صحابہ کی گواہی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ یہی ہے. اور یہ حدیث نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے ساتھ بھی لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح, یہ حدیث حسن صحیح ہے. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو, سیم نماز کا طریقہ کیمیائے سعادت میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 505 ہجری نے نقل فرمایا, اور غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 561 ہجری انہوں نے بھی سیم طریقہ نماز کا لکھا ہے. اب 11ویں والا پیر کہتے ہیں اور 11 صحابہ کی گواہیوں والی حدیث نہیں مانتے. ہم بھی 11ویں کے ماننے والے ہیں, 11 صحابہ کی گواہیوں کو. تو 11ویں والے پیر نے بھی یہی بات نقل کی غنیت الطالبین میں. اب ہم کہتے ہیں ان کو بھی نماز کا طریقہ پتا تھا, حالانکہ ہمارے لیے دلیل نہیں وہ, لیکن جو لوگ ہمارے لیے دلیل اتنی کافی ہے کہ احادیث کے اندر بات آ گئی, لیکن جو لوگ اپنی نسبت ان کے ساتھ مضبوط کرتے ہیں تو ان کے طریقے پر نماز بھی تو پڑھیں. اور حیران کن بات ہے کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے چھاپ رہے ہیں غنیت الطالبین کا ترجمہ اور کیمیائے سعادت امام غزالی کا ترجمہ. تصوف کی کتابیں ہیں, ان میں نماز کا طریقہ تو ذرا کھول کر دیکھیں کیا ہے. اور پھر بانا لگا نہیں وہ تو عملی تھے, مولانا شافی تھے. وہ کہاں لکھا ہوا انہوں نے عملی تھے شافی تھے؟ وہ تو ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے لے کر چلتے.
تو پھر میں اس پہ ایک بڑا سخت جملہ بولتا ہوں، اگر آپ حملی ہو کر رفع الیدین کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں تو ہمیں محمدی ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرنے دیں، خدا کے لیے ہم پر فتویٰ نہ لگائیں، ہماری نسبت بہت بڑی ہے الحمدللہ۔ پانچویں اور آخری حدیث پورشن نمبر 2 کی، یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے اور اسی میں انشاءاللہ تعالی کچھ مسائل بھی کلیئر ہوں گے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، 896 نمبر، میں نمبر اس کی بتائی، بڑی کریٹیکل حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے، لیکن مسلم شریف میں اس کا تھوڑا سا پورشن ہے مختصر، ڈیٹیل سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کے اندر ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے یمن کے شہزادوں میں سے تھے، شاہی فیملی میں سے تھے، مسلمان ہوئے، اور ابو داؤد میں اور نسائی میں الفاظ ہے کہ میں صرف اس لیے مدینہ شریف آیا کہ دیکھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، فتح مکہ کے بعد۔ اب آپ ذرا دیکھ لیجیے، وہ کہتے ہیں جی بت رکھ کے صحابہ آتے تھے تو وہ اس لیے رفع دین ہوتا تھا، فتح مکہ کے بعد تو پورے عرب پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہو چکی ہوئی تھی، بت رکھنے کی اس کی مجال تھی، بت تو ٹوٹ چکے تھے، جو ہے وہ 8 ہجری میں فتح مکہ میں، یہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے اور کہتے ہیں میں صرف اس لیے آیا کہ میں دیکھوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے ہیں۔ بندہ اسپیشلی سفر اس کے لیے کرنے کے لیے ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود، سنن ابی داؤد میں بھی، سنن نسائی میں بھی۔ اب ان کو دیکھیے انہوں نے نماز کا طریقہ کیا بیان کیا ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ رسول اللہ کی نماز کو ضرور دیکھوں گا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ کانوں کے برابر لے آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، مسلم میں یہ الفاظ ہیں، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، اور ابو داؤد نسائی میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہتھیلی، کف اور ساعد پر رکھا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں رزق، را سین اور غین، اور اس کو کہتے ہیں کف، اور اس کو کہتے ہیں ساعد، یعنی کہ کونی سے لے کر یہاں تک۔ تو کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی، کف اور ساعد پر رکھا، اچھا یعنی پورے بازو پر رکھا۔ اس کو میں بعد میں بریف بھی کروں گا، اس میں جو اختلاف آتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھوں کو اسی طرح اٹھایا جیسا کہ شروع میں اٹھایا تھا، یعنی کانوں تک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکوع میں جاتے وقت، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے اندر دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جب اٹھایا تو پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کیا جس طرح نماز کے شروع میں کیا تھا، یعنی رکوع کے بعد بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے کانوں کے برابر رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھایا اور اپنا بایاں ہاتھ بائیں ران پر اور دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھا اور دائیں کونی کو دائیں ران کے ساتھ ملا لیا۔ وہ تورک میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ بتا بھی دوں گا۔ اور پھر درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ہاتھ کو بند فرما کر شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرما رہے تھے تو اپنی انگلی کو ہلا بھی رہے تھے، پہلے خالی اشارہ کیا اور دعاؤں کے دوران اس کو ہلکا ہلکا ایسے ایسے نہیں ہلانا، یہ جیسے سعودی عرب میں بھی بعض عربی بڑا تیز سے لا رہے ہوتے ہیں، بالکل آہستہ آہستہ ایسے۔ اور مسند امام احمد میں صحیح حدیث موجود ہے کہ یہ شہادت کی انگلی نماز میں جب اٹھائی جاتی ہے یہ شیطان پر لوہے سے بھی زیادہ سخت پڑتی ہے، یہ الحمدللہ۔ تو یہ جو شہادت کی انگلی اٹھانے کا ذکر ہے اور اس کو ہلانے کا، یہ ابو داؤد اور نسائی کے اندر، اور پہلا والا حصہ جو ہے وہ کامن ہے۔ پھر ابو داؤد میں آگے الفاظ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا 9 ہجری میں تو واپس گئے، پھر کہتے ہیں میں اگلی دفعہ پھر سردیوں کے موسم میں آیا دیکھنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے ہیں، یعنی اب 10 ہجری میں وہ آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند مہینے پہلے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے پر نماز پڑھ رہے تھے جس طریقے پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور یہ سردیوں کا موسم تھا، اور میں نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اپنی چادروں کے اندر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر بھی رفع الیدین کر رہے تھے۔ یہ پاکستانیوں کو نہیں پتہ لگا، وہ کہتے منسوخ ہو گئے، پتہ نہیں چروکڑا منسوخ ہو گیا، والعیاذ باللہ۔ تو یہ انہوں نے الحمدللہ بات نقل فرمائی، اور یہ حدیث بڑی پرٹیکولر ہاتھوں کی پوزیشن کو ہی ٹارگٹ کرتی ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں ہاتھ کہاں رکھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہاتھ کہاں رکھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں ہاتھ کہاں رکھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں ہاتھ کہاں رکھتے تھے. تو یہ حدیث ہر موقع پر ہاتھوں کی پوزیشن بتا رہی ہے. لہٰذا اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ مسئلہ کلیئر کر دوں گا کہ علماء عرب نے جو رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والا مسئلہ شروع کیا ہے یہ بالکل سنت کے خلاف ہے. اس حدیث میں انشاءاللہ تعالی جب اس قومے کا پورشن آئے گا تو میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا.